بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، نمرود دنیا کا وہ واحد بادشاہ تھا جس نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ یہ کافر تھا اور زناکاری سے پیدا کیا ہوا تھا، یعنی حرام کی اولاد تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا اور کھلم کھلا خدائی کا دعویٰ کیا۔ نمرود کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث رسالت ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی نمرود کے بتوں کو توڑا، جس کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ جب آگ حکم خدا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی تو اس وقت چند گنے چنے لوگوں میں سے نمرود کی بیٹی بھی آپ پر ایمان لے آئی۔ جب نمرود کو اس کی خبر ملی تو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا اور نمرود کی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، یہ آگ کتنے عرصے میں تیار کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا اور مینڈک کو مارنے سے منع کیوں فرمایا، یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود اور اس کی قوم کو عرصہ دراز تک اسلام کی دعوت دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے بیان کرتے رہے کہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ یہ مٹی کے بنے بت آپ کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر شدید برہم ہوتا اور کہتا، میں ہی خدا ہوں، باقی سب جھوٹ ہے۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کے بتوں کو توڑ دیا لیکن صرف ایک بت کو رہنے دیا اور اس بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر چلے گئے۔ پھر رات گزرنے کے بعد صبح کو جب نمرودیوں کی واپسی ہوئی تو انہوں نے اپنے بت خانے میں حشر کا منظر دیکھا تو ان کے خداؤں کے حشر نشر نے ان کے پیروں تلے سے زمین نکال گئی۔ اس واقعے کی خبر سب سے پہلے نمرود کو دی گئی۔ نمرود نے کہا کہ جب کسی کو دیکھا نہیں گیا تو کس کو سزا کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس پر ان لوگوں نے، جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ خدا کی قسم میں تمہارے بتوں کو ڈھیر کر دوں گا، نمرود سے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے۔ نمرود نے کہا، میں صرف تمہارے کہنے پر سزا نہیں دوں گا، ضروری ہے کہ اس کو گرفتار کر کے سرعام لایا جائے۔ چنانچہ اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا یہ حرکت تم نے کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سے جو سب سے بڑا بت ہے وہ موجود ہے، جو کچھ ہوا سب اس کی نظروں کے سامنے ہوا، اس سے پوچھو، اگر یہ بول سکے اور میرا نام لے لے تو میں مجرم، اور اگر کچھ نہ بتائے تو سمجھ لو کہ یہی مجرم ہے، کیونکہ کلہاڑا اسی کے کندھے پر ہے، اور اگر یہ بول نہیں سکتا اور بتانے سے بھی قاصر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ بے جان ہے، اس کا وجود نہ ہونے کی برابر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب سے لوگوں پر نہایت اچھا اثر پڑا۔ ان میں سے اکثر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم خیال ہو گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی اگر ان بتوں میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاتے، ان میں جو سب سے بڑا جو بت ہے وہ تو موجود ہے، اگر اس میں کوئی طاقت ہوتی تو یہ اپنے دیگر ساتھیوں کو ضرور بچا لیتا۔ یہ باتیں سن کر مشرکین بہت شرمندہ ہوئے، تو اس حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ جب تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے تو پھر ان کے متعلق بولنے اور نہ بولنے کا سوال ہی کیوں پیدا کیا؟ تمہارا یہ سوال بالکل فضول ہے۔ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ افسوس ہے تم پر کہ تم خدا کو چھوڑ کر ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو سن کر سب شرمندہ ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر تبلیغ کر رہے تھے اور مسلمانوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی تھی۔ نمرود کو جب ان کی تبلیغ کا زور اور شور معلوم ہوا تو اس نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان کی تبلیغ سے نہ صرف نظام سلطنت ہی درہم برہم ہوگا بلکہ اس کی خدائی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ کیا اور انہیں گرفتار کروا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں بند کر دیے گئے۔ عجائب القصاص میں علامہ عبدالواحد بن محمد مفتی صفحہ نمبر 87 میں لکھتے ہیں کہ نمرود نے ان کو گرفتار کرا کے ایک لوہے والے تندور میں بند کرا دیا اور اس میں بھرپور آگ جلوا دی گئی۔ کافی دیر کے بعد جب انہیں برآمد کیا تو وہ ویسے کے ویسے ہی تھے، جب انہیں برآمد کیا تو وہ جیسے تھے ویسے ہی باہر نکل آئے، یعنی ان کو اس آگ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ نمرود نے حکم دیا کہ ان کو قید خانے میں بند کر دیا جائے اور ان کو ختم کرنے کا کوئی اور حل تلاش کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایک روایت کے مطابق 40 دن جیل میں رکھا اور اس دوران انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقام پر جو کوفے میں ہے ایک 4 دیواری تیار کروائی جس کی لمبائی 400 فٹ اور چوڑائی بھی 400 فٹ تھی اور اس کی بلندی 100 گز تھی، اور ایک روایت کے مطابق اس کی لمبائی 60 گز، چوڑائی 40 گز اور بلندی 20 گز تھی۔ جب 4 دیواری مکمل ہو گئی تو اس نے حکم دیا کہ اسے اچھی جلنے والی لکڑیوں سے بھر دیا جائے، چنانچہ اس لکڑیوں سے بھر دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ 4 دیواری 1 ماہ میں تیار کی گئی اور اس کو لکڑیوں سے بھرا گیا اور وہ چاروں طرف سے جلنے لگی۔ جب اس کے شعلے بڑھ گئے تو شدت اختیار کر گئے تو اس شعلوں نے میلوں تک یہ عالم پیدا کر دیا کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا، کوئی پرندہ فضائے بالا سے اس کے اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ آگ کو بھڑکانے میں 4 دیواری کے باہر بھی لکڑیاں جمع کی گئی تھیں۔ آگ تو جلا دی گئی لیکن اب کوئی ایسا راستہ نہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا سکے، کیونکہ کوئی آگ کے قریب جا نہیں سکتا۔ لوگ اس کشمکش میں اور مشورے میں تھے کہ شیطان نے انہیں منجنی یعنی بہت بڑی گلیل بنانے کا مشورہ دیا۔ جب منجنی تیار ہو گئی تو اس نے اس کی میں سب سے پہلے ایک بڑا پتھر رکھ کر تجربہ کیا۔ جب تجربے نے بتا دیا کہ منجنی ٹھیک بن گئی ہے اور کام ٹھیک کر رہی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں باندھے گئے اور گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا، پھر منجنی میں بٹھا کر انہیں پھینکا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب ہاتھ پاؤں باندھے جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دوران میں آسمان کے معزز فرشتے بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے پروردگار، روح زمین پر ایک ابراہیم ہے جو تیری وحدانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اب انہیں بھی نظر آتش کیا جا رہا ہے، اے ہمارے مالک آپ ان کو بچانے کے لیے ہم کو حکم دے دیں۔ حکم ہوا کہ جاؤ، اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کر لے بے شک تم ان کے مدد کرو۔ وہ فرشتے زمین پر نازل ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں مدد کرنے کی خواہش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ فرشتے آئے جو ہوا اور پانی میں متعین ہیں۔ ہوا کے فرشتے نے کہا کہ آپ کہیں تو ہم آندھی کے ذریعے سے اس آگ کو منتشر کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں موقع امتحان میں ہوں، مجھے تمہاری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر پانی والا فرشتہ آگے بڑھا اور اس نے بھی کہا کہ اگر آپ کہیں تو پانی برسا کر آگ کو بجھا دوں۔ ارشاد ہوا ضرورت نہیں ہے۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی میں رکھ کر پھینکا گیا۔ وہ ہوا میں الٹتے پلٹتے جا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا اور ان سے ملاقات کر کے کہا کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ آپ نے فرمایا بے شک ہے لیکن تم سے نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا مالک ہی کی طرف رجوع کرو۔ کہا سوال کی
ضرورت نہیں ہمارے حال کا، اسے علم ہونا ہی کافی ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پہنچنے، پھر نیچے کی طرف جا کر آگ کے درمیان میں وارد ہوئے۔ فرمان بارگاہ آگ کو پہنچ چکا تھا کہ اے آگ، سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ گلزار بنی، پھولوں کی کثرت ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین پر بٹھا دیا اور ان کے بیٹھتے ہی ان کے قریب چشمے جاری ہو گئے، گلاب کے پھول کھل گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہی وسط میں پہنچے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً پھولوں کا ایک تخت بچھا دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر بٹھا دیا۔ ان کے تخت پر بیٹھتے ہی چشمہ جاری ہو گیا اور ارد گرد پھولوں کے درخت نمایاں ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ جلی ہوئی لکڑیوں کے باقی حصے جو جلنے سے رہ گئے تھے، اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین میں نصب کر دیا اور اس سے ہرے بھرے درخت پیدا ہوئے جن میں تازہ پھل لگے۔ آگ میں ڈالے گئے تو چھپکلی دور بیٹھی ہوئی آگ کو پھونک رہی تھی، اس لیے خدا نے انہیں مارنے کا حکم دیا، اور مینڈک دور سے ہی منہ میں پانی لے کر نمرود کی آگ کی طرف پھینک رہا تھا تاکہ وہ بجھ جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بچ جائیں۔ اس لیے خدا نے اس کو مارنے سے منع فرمایا۔ الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم خدا سے آگ کے گلزار میں بیٹھے ہوئے خدا کو یاد کر رہے تھے، اور ایک روایت کی بنا پر 3 دن اور ایک روایت کی بنا پر 7 دن اسی آگ کے گلزار میں رہے۔ اس دوران میں نمرود نے اپنے مینار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حیران و پریشان رہ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت نما گلزار میں پرسکون بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ وہ آگ میں اب تک راکھ بن گئے ہوں گے۔ جب اس نے اس حال میں دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ اسے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب جب انہیں یہ آگ نہیں جلا سکی اور اب جب کہ آپ صحیح سلامت برآمد ہوں گے تو لازماً میرے لیے اور زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں گے۔ یہی سب کچھ سوچ کر اس نے اپنے کارکنوں کو حکم دیا کہ منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پتھر پھینکے جائیں۔ چنانچہ بہت بڑے بڑے پتھر اس میں رکھ کر پھینکے گئے۔ پتھر باروایت عجائب القصص ایک مقام پر ہوا، ہوا میں ہی جمع ہو گئے اور باحکم خدا بادلوں کی صورت میں اختیار کر کے برسنے لگی، جس کے نتیجے میں اس کے حصے کے علاوہ جو گلزار بنا ہوا تھا، جس قدر بھی آگ اس طویل 4 دیواری میں تھی، سب بجھ گئی۔ دنیا میں سب سے پہلی جو منجنی بنائی گئی وہی تھی جس میں رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ یہ منجنیق کوفہ کے ایک گاؤں میں واقع ہے، شیطان کے ہاتھوں بنی تھی۔ حیات القلوب کے صفحہ نمبر 90 میں تحریر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنی میں رکھا گیا تو ان کا چچا زاد جو نمرود کا وزیر تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور ان کے منہ مبارک پر ایک تماچا مار کر کہا کہ اب بھی اپنی حرکت سے باز آ جائیں اور نمرود کی خدائی کو تسلیم کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو خدا ہے خدائی اس کی تسلیم کی جائے گی اور اس کی تسلیم شدہ ہے، یہ نہ صرف خدا ہے نہ اس کی خدائی مانی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس کا اثر 3 دن تک دنیا کی تمام آگ پر رہا اور اس میں ٹھنڈک آ گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ آتش نمرود کے گلزار بننے کے واقعات اور اس وقت کے دیگر حالات دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام اور جناب سارہ نے ایمان ظاہر کیا اور نمرود کی بیٹی رازا بھی ایمان لے آئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے اور جناب سارہ چچا زاد بہن تھیں۔ بہت ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کو دیکھا تو بڑے اصرار سے اپنے والد کو راضی کر لیا کہ اسے اس مینار پر جانے کی اجازت دی جائے جس پر سب لوگ بیٹھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں۔
چنانچہ نمرود نے اجازت دے دی اور وہ اس مینار پر جا پہنچی۔ وہاں پہنچ کر اس نے حالات دیکھے۔ اسے یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ آگ گلزار بن گئی اور پھولوں کا تخت ان کے لیے لایا گیا ہے۔ اس نے بے ساختہ آواز دے دی کہ اے ابراہیم، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اے ابراہیم، یہ حالات کیوں کر پیدا ہوئے؟ خدا نے اس کی آواز حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ کی معرفت ہو اسے آگ نہیں جلا سکتی۔ اس نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں آگ میں آپ تک آ جاؤں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو آ سکتی ہے، لیکن ایک شرط پر کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور چپکے سے اتر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا پہنچی۔ آپ کے قریب پہنچی تو اس آگ کے کسی حصے نے نقصان نہیں پہنچایا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلی گئیں۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ایمان کی تجدید کی اور واپس اپنے گھر باپ کے پاس چلی گئی۔ نمرود کو جب اپنی بیٹی کے ایمان لانے کا واقعہ معلوم ہوا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ توبہ کر، لیکن اس نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے ڈرایا مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ نمرود نے جب اسے یعنی اپنی بیٹی کو سمجھانے سے عاجز ہو گیا تو اس نے اپنی ہی بیٹی کو جلادوں کے حوالے کر دیا۔ جلادوں نے اسے دھوپ میں لٹکا کر اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں ٹھوکیں۔ ادھر جلادوں نے اسے سزا دی، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میری کنیز کو وہاں سے تندرست کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا دو۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کی بیٹی رازا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا، چنانچہ وہ انہی کے پاس رہی۔ بالآخر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رازا کی شادی اپنے ہی ایک فرزند مدین کے ساتھ کر دی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کتورہ سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ عزت دی کہ ان کے سلسلہ نسب سے بہت سے انبیاء کو پیدا کیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان عطا فرمائے، ایمان پر قائم و دائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظر گرامی، آپ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔